السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے عشر کے متعلق کہ اس کو مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، مدرسے کے طلباء کو عشر اور زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ اس میں مستحق طلباء بھی ہوتے ہیں اور صاحب حیثیت طلباء بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ عشر ہے کیا۔ دیکھیں، یہ ایک حکومتی ٹیکس ہے جو 10% یہ ہوتا ہے، یعنی فصل پر 10واں حصہ۔ تو جہاں پر یہ اسلامی قانون نافذ ہوگا وہاں پر حکومت یہ وصول کرتی ہے عشر۔ ہمارے چونکہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اس لیے ادھر یہ لاگو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی مد میں حکومت آلریڈی ہم سے ٹیکس وصول کرتی ہے۔ تو جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس کو بہتر جانتے بھی ہیں اور وہ ادا بھی کرتے ہیں، جیسے مالکانہ ٹیکس، آبیانہ ٹیکس۔ یہ عشر سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر اس کی کیلکولیشن کرے تو حکومت یہ وصول کرتی ہے اور ذمہ دار حضرات یہ ادا کرتے ہیں۔ تو عشر یہ ہمارے ادھر لاگو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کو مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں یا مدرسے کے جو طلباء ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھیں، اب فرقوں کے بارے میں کوئی بھی بات مبہم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو دوزخی فرمایا ہے۔ تو جب یہ ہیں دوزخی تو ہم ان کو اپنی زکوٰۃ وغیرہ کیوں دیں؟ ہم جو مستحق حضرات لوگ ہیں ہم ان کو دیں گے۔ جو دوسرا دیکھیں، یہ انٹرنیشنل یہ منگتے ہیں، یہ بین الاقوامی سطح پر یہ مانگتے ہیں، کروڑوں روپے یہ جمع کر لیتے ہیں، یہ جو سالانہ یہ ٹیلی تھون وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے پاس بہت پیسے ہیں۔ دوسرا، جب یہ ہیں دوزخی تو ہم ان کو کیوں اپنی زکوٰۃ دیں؟ جو زکوٰۃ ہے یہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو دینی چاہیے، جیسے کہتے ہیں اول خیش بعد درویش۔ اپنے اہل و عیال میں سے دیکھیں جو مستحق ہیں ان کو دیں، اپنے جو قریبی ہمسائے ہیں ان میں سے دیکھیں اگر کوئی مستحق ہے تو ان کو دیں، یا کوئی بھی مستحق جو ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ یہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا حق ہوتا ہے، یہ مولویوں کا حق نہیں ہے۔ دوسرا، یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ مسجد کی تعمیر کے لیے یا مدرسے کی تعمیر کے لیے ہم دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی دیکھیں، مسجد زیر تعمیر ہی رہتی ہے، لوگ خوب اس کی کرتے ہیں، اس کی مسجد کے لیے چندہ جمع کرواتے ہیں، تو مسجد زیر تعمیر ہی رہتی ہے، لیکن مولوی صاحب کا جو گھر ہے وہ تعمیر ہو جاتا ہے۔ دوسرا دیکھیں، یہ ایک بزرگوں کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس مولوی حضرات آئے مسجد کے لیے چندہ مانگنے، تو وہ بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو لنگر کے پیسے ہوتے ہیں، ہم مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق کو لنگر کھلاتے ہیں۔ تو مولویوں نے زیادہ اصرار جب کیا تو انہوں نے پھر کچھ حصہ ملا دیا مسجد کی تعمیر کے لیے۔ تو وہ بزرگوں نے پیسے دے کر لمبا سانس کھینچا، پھونکا جسے کہتے ہیں۔ تو وہ مولوی حضرات کہنے لگے کہ دیکھیں مسجد کو پیسے دے کر آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جو آوارہ لوگ ہیں ان کو آپ لنگر کھلاتے رہتے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، یہ دیکھیں اللہ کی مخلوق ہے، لنگر کھاتی ہے، یہ لنگر ان کے پیٹ میں جائے گا، ان کا پیٹ بھرے گا، یہ اللہ اللہ کریں گے۔ تو مسجد کو پیسے دے کے یہ اینٹ پتھروں پر، سیمنٹ بجری پر ہی خرچ ہو گئے۔ تو نماز جو ہے وہ تو لازمی تو نہیں ہے کہ سنگ مرمر لگا ہو، اے سی لگے ہوں پھر ہی نماز ادھر ہوگی، وہ تو سادگی میں بھی بن سکتی ہے۔ تو مخلوق کی جو خدمت ہے، دیکھیں نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار جنت کا جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ بتا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ جنت میں جاؤ۔ تو دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تو ان میں یہ سنت رائج رہی ہے، ان کے درگاہوں پر، ان کے درباروں پر وہ لنگر چل رہا ہے، مخلوق پل رہی ہے، مخلوق لنگر کھا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہیں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو دینی چاہیے تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے، ان کا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ تو میں نے یہ سوال کلیئر کر دیا ہے۔ اب بھی بھائی صاحب کہ اگر کوئی الجھن ہو یا کوئی مبہم رہ گیا ہو تو وہ دوبارہ ارشاد فرما دیں، میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔